بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ کا ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہوں سرحد یونیورسٹی کے اندر اور ادھر ایک زبردست قسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ اس نمائش کی تفصیلات ہم وائس چانسلر صاحب سے جانیں گے۔ ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے یہاں پہ ایک میلہ لگا ہوا ہے اور اس میں ہم نے ایک نئی کاوش جو ہماری خیبر پختونخوا کا ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کے تعاون سے ان کی مدد سے کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ صرف ایک یونیورسٹی اپنے پریمیسز پہ انڈسٹریلسٹ کو، جنرل پبلک کو، انٹرسٹڈ لوگوں کو بلائیں اور ان کو دکھائیں ہمارے اسٹوڈنٹس سے کیا پروجیکٹ کیے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے مختلف یونیورسٹیز، اس وقت 8-9 پرائیویٹ سیکٹر کے کیمپسز یہاں موجود ہیں، جن کے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس، اپنے پروجیکٹ کو شوکیس کریں، بلکہ دوسروں کے کام بھی دیکھیں اور دوسروں کی ایکسپرٹیز دیکھیں، کیونکہ آج کل اگر ایک یونیورسٹی میں یا ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی کام ہوتا ہے، پروجیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اگر فرض کریں میکینیکل انجینئرنگ کا ہے تو اس کے ساتھ الیکٹریکل کی ضرورت پیش آتی ہے، بعض اوقات کمپیوٹر سائنس والے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری پروجیکٹ۔ اس وقت ہماری کاوش یہ ہے کہ ملٹی ڈسپلنری سے بھی آگے جا کے ملٹی یونیورسٹی، مختلف کیمپسز، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک چیز کی ایکسپرٹیز ہو، کسی اور یونیورسٹی کے پاس اسی چیز کی ایکسپرٹیز ہو، تو ان کو ملا کے نیا پروڈکٹ، نئی سوچ اس کو سامنے لایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں میں ایک کانفیڈنس آئے، کیونکہ ہمارے بہت سے بچے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا، لیکن جب اور لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے کام کے ساتھ اپنے کام کو کمپیئر کر کے ان کو پتہ چلتا ہے میرا کام تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ ان سر ڈاکٹر صاحب میں یہاں پھرا ہوں، میں نے مختلف سٹالز دیکھے ہیں، مختلف ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ سے میں ملا ہوں۔ ایک ہی ان کی یا تو مطالبہ کہہ لیں کہ اس کے بعد جب یہ یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے تو کیا کریں گے، یعنی حکومت کی سرپرستی ہونی چاہیے، پھر انہی یونیورسٹیز کی سرپرستی بھی ہونی چاہیے۔ جی، سرپرستی تو ان سب کو ہم سب کی ہی ہونی چاہیے، مگر اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اس کی بیسس پہ نوکری ملے۔ آپ ایک تعلیم یافتہ انسان بن گئے، آپ خود جب جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، یا اگر کوئی بھی کام نہیں کر رہے، اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ سے زیادہ کچھ سیکھیں گے، تو اس کو جاب سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اپرچونیٹیز پیدا کرے۔ گورنمنٹ کا کام بزنس رن کر کے نوکریاں دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اگر ملک تباہ ہوا ہے اسی لیے تباہ ہوا ہے کہ ہم نے بزنس رن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے اپرچونیٹیز پیدا کرنا، انڈسٹریلسٹ کا، بزنس مین کا کام ہے آ کے بزنس لگائے۔ جب یہ دونوں اپنا کام کریں گے تو ان لوگوں کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ خود بخود اپنے لیے جہاں بھی مناسب جگہ ہوگی وہاں پہ سیٹ ہو جائیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس کا آپس میں یہاں پر مقابلہ بھی ہو رہا ہے؟ جی، مقابلہ کے ایک ماحول اس لیے دیا گیا ہے کہ اب ہوتا ہے جب اپریشین ہوتی ہے کسی کام کی تو بوسٹ ملتا ہے، تو اس میں ہم نے جیوری کے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ہماری یونیورسٹی سے نہیں ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ کسی کو نہیں پتہ وہ ہیں کون، وہ گھوم پھر رہے ہیں اور انہوں نے ان کے پروجیکٹس ایویلویٹ کر کے ہمیں رپورٹ دے دینی ہے، اور ہم ان میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ ہر ڈسپلن کا، کیٹیگری کا وہ ہم پھر اناؤنس کریں گے۔ جو جدید ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں کے، اس صوبے کے جو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان سے زیادہ باصلاحیت ہیں لیکن ان کو موقع نہیں ملا؟ سر اگر میں آپ کو یہ کہوں، میں خود باہر رہا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی امریکہ سے کی ہوئی ہے، انڈر گریڈ لیول پہ جتنا ہمارا اسٹوڈنٹ نالجبل ہوتا ہے، جتنا پریکٹیکل ہوتا ہے، امریکہ جیسے ملکوں کے لوگ نہیں ہوتے، ٹھیک، لیکن اپرچونیٹیز کا کمی ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے لوگ عموماً ان کو ایک احساس کمتری ہے۔ کوٹا سسٹم ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی اگر کوٹا سسٹم نہیں ہوگا تو میں نہیں جا سکوں گا۔ آپ میرٹ پہ بھی آ سکتے ہیں، اور جو لوگ باہر جاتے ہیں، کے پی سے بھی جاتے ہیں نا، کوئٹہ سے بھی جاتے ہیں، بلوچستان سے بھی، وہاں پہ تو کوئی ان کو وہ نہیں کرتا نا، پیمپر نہیں کرتا کہ بھئی آپ تو کوٹے پہ ہیں، آپ اتنے قابل نہیں ہیں، وہاں پہ تو آپ کو پوری دنیا کے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور کرتے ہیں۔ تو کیپیبلٹی وائز، مائنڈ وائز ہم لوگ ان سے بہتر ہیں، ہمارا یوتھ ان سے بہتر ہے، صرف اپرچونیٹی کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سر آپ نے باہر کی یونیورسٹیز بھی دیکھی ہیں، باہر کا ماحول بھی دیکھا ہے، پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز جو ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہاں پہ جو یونیورسٹیوں کا مقصد ہے ریسرچ، تحقیق، وہ چیز ہو رہی ہے؟ سر وہ لمیٹڈ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کی انڈسٹری جو ہے، جو پوری دنیا کو پروڈکٹ پرووائڈ کرتی ہے، وہ ان یونیورسٹیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ان کی ریسرچ پہ۔ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ باہر انڈسٹری ہے جو کہ باہر کی دنیا سے مشینری لے کے آتی ہے، اس مشینری کے لیے وہ ہم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ہمارے پہ ان کی ڈپینڈنس
اس وقت صرف ہیومن ریسورس کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ڈگریاں دے کے ان کو بھیجیں. اگر وہ ہمارے ریسرچ پہ ریلائنٹ ہو جائیں اور تو پھر ہماری اور ان کی جو آپس کی ریٹ ہے بہت بہتر ہوگی. ان کو بھی بوسٹ ملے گا, ہمیں بوسٹ ملے گا. بہت شکریہ جی. بہت ناظرین, آپ نے وائس چانسلر سرحد یونیورسٹی ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب کی باتیں سنی. ہم مزید بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, اسی نمائش کا, انہی مقابلوں کا وزٹ کیا خیبر پختونخوا کے نگران وزیر برائے اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر قاسم جان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے جو دیکھا ہے اس پر میں خوش ہوں. یہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اپنی مقدور بھر کوشش کی ہے کہ وہ ہمیں نئی نئی چیزوں سے روشناس کرا دیں, اور انوویشن اعلیٰ تعلیم میں بہت ہی ضروری ہے. آج میں اپنے ایڈریس میں بھی یہ بات کروں گا کہ ہمیں اب جو تعلیم دینی ہے اس میں کئی اس کے ڈائمینشنز ہیں, تعلیم کے کیا اغراض ہیں, کیا مقاصد ہیں, لیکن ایک اہم حصہ تعلیم کا وہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے اپنی سوسائٹی کی مالی حالت کو بہتر بنائیں, اور وہ ہے کہ آپ انوویشن, ایسی ریسرچ جو نئی بھی ہو اور ایسی ریسرچ جس کا بعد میں اس کی کوئی اپلیکیبلٹی ہو, تاکہ اس سے سوشو اکنامک کنڈیشن ملک کی اور کنٹری کی بہتر ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ پروٹوٹائپ ایک ایفرٹس ہیں بچوں نے کی ہیں, اور سارے کے سارے اپلیکیبل ہیں. تو ایک تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ان میں انیشیٹو ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ آج کا جو موقع ہے یہ بہت ہی اہم موقع ہے, اس لیے کہ 10 پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز یہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں. یہ پہلا موقع ہے, مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ساری یونیورسٹیاں اکٹھی ہو کر ایک ایکٹیویٹی کر رہی ہے. بہت ہی خوش آئند ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی طرح ان کو چاہیے کہ اور ایکٹیویٹیز جو ہے نا, اسپورٹس, ڈیبیٹس, اور اسپورٹس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا کرکٹ کھیلیں یا فٹ بال کھیلیں کہ بہت بڑے گراؤنڈز ہو, انڈور اسپورٹس بھی ہو سکتے ہیں. آئی تھنک آل یونیورسٹی شوڈ پروموٹ چیس, اس سے دماغ ٹھیک ہوتا ہے, چیس کر دیں. تو جو اس وقت میں پرائیویٹ ایجوکیشن کے کانٹیکس میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. ہم جب بچے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ شہر میں جو ہے نا کچھ 1-2 کالجز ہوا کرتے. میں نما میر کړل دغه سره بو دا لیڈریڈنگ اسپتال سره سن میں یو فارورڈ کالج ہم دیکھتے تھے کہ وہ پرائیویٹ کالج تھا, باقی کچھ نہیں تھا. پھر ایک ایسا وقت آیا جب پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کو چارٹر ملنے لگے, اور ایک موقع جو تھا وہ ایک بڑا سرج ہوا جو کہ 3-4 یونیورسٹیوں کو ایک ہی وقت میں وہ مل گیا, اور اس میں سرحد یونیورسٹی بھی شامل تھی, قرطبہ یونیورسٹی, الخیر یونیورسٹی. تو اس سے جو ہے نا ایک تو ہمیں ہائر ایجوکیشن کی ضرورت ہے معاشرے کو, اور آج کل کے حالات میں جب ہماری جو سرکاری جو یونیورسٹیاں ہیں وہ فائنانشلی اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے, کچھ تو جو ہے نا بہت ہی بری حالت میں ہے. تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیاں ہیں میرے خیال میں ان کا رول اور بھی بڑھ گیا ہے, بہت ہی ان کی اہمیت بڑھ گئی ہے, اس لیے کہ کم از کم ان کے پیچھے ایک ایسا سسٹم ہے کہ ان کو مالی خواری کی طرف جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ میں یا جن لوگوں نے اس ایکٹیویٹی کو آرگنائز کیا ہے ان سب کو میں کمپلیمنٹ دیتا ہوں. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تاکہ بچے نہ صرف یہ کہ اپنے وہ جو سوچتے ہیں اور وہ جو کریٹ کرتے ہیں اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, بلکہ ان میں یہ کریج پیدا ہو جائے کہ میں ایک اتنے بڑے مجمع میں اتنے بڑے لوگوں کو اپنی چیز جو ہے نا وہ میں بتا رہا ہوں, کیونکہ کانفیڈنس بہت ضروری ہے, سیلف کانفیڈنس. تو میں ذاتی طور پر میں بہت خوش بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ مجھے انہوں نے آج انوائٹ کیا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا بھی ہے اور آپ نے کمپیئر بھی کیا ہوگا پبلک سیکٹر کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو.
تو کیا وہ جو 34 یونیورسٹیز ہیں جن کی مالی حالت آپ بتا رہے ہیں کہ بہت بری ہے، اور اسی حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی گورنر ہاؤس کے اندر، تو کیا ان یونیورسٹیز کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی حل ہے؟ دیکھیں، حل تو ہر چیز کا ہو سکتا ہے، آپ کو ول چاہیے، تھوڑی بہت ریسورس بھی، ول بھی چاہیے. میں پیسیمسٹ نہیں ہوں، اگر میری سجیشن کو کوئی مانے تو ہم کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ول پر، لیکن سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ آج کے بعد اور کوئی نئی یونیورسٹی نہیں کھولیں گے. یہ سب سے پہلا کام کہ ہم نئی یونیورسٹی نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہے، کچھ عرصہ رہنے دیں، بعد میں دیکھا جائے گا. دوسری بات ہے کہ جہاں پر یونیورسٹیاں جو ہیں ان کی اسٹرینتھ کمزور ہے، اسٹوڈنٹس نہیں ہیں یا فیکلٹی اویلیبل نہیں ہے، تو کیا ہم ان کو دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ مرج نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سوچ ہے جو ضروری نہیں کہ حکومت کی ہو، یہ میری ذاتی سوچ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ بھی ایک سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر یونیورسٹیاں بہت ہیں، اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کم ہے، فیکلٹی کی اسٹرینتھ کم ہے، تو وہاں پر کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم یونیورسٹی کو مرج کر دیں؟ حکومت جو ہے ان کو میں نے اپنی طرف سے ریکویسٹ کی ہے، بڑی ہمبل ریکویسٹ کی ہے کہ کم از کم 1% بجٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے تعلیم کے لیے. اس وقت ویسے صوبہ سرحد کی حکومت بہت خرچ کر رہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں اب سسٹم میں آ گیا ہوں تو مجھے پتہ ہے تقریباً 24% بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے. 24%، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں اس وقت طلباء، طالبات اور جو امپلائیز ہیں، مینلی 90% سے زیادہ امپلائیز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کی تعداد 1,45,00,000 ہے. 1,45,00,000 تعداد ہے اس وقت ہمارے پاس جو پرائمری اور ہائی اسکول کے ہیں. میں کالجز کی اور یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو حکومت خاصی جو ہے نا ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہ ایجوکیشن پر کر رہی ہے، لیکن میں پھر بھی کہا آپ 1% بڑھا دیں تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا، اس لیے کہ 1% پورے صوبے کا بجٹ جو ہے نا بہت ہے. اور میں نے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ یونیورسٹیوں کو آپ تھوڑا بہت جو ہے نا اپنی طرح سے شروع کر دیں سپورٹ، اس لیے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ ہے وہ آہستہ آہستہ جب آپ ساری 34 یونیورسٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں پرائیویٹ سے کچھ نہ کچھ سپورٹ دینی ہوگی. میں ان کو یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو یونیورسٹیاں سخت مالی خسارے میں ہیں، جو ڈیفیکلٹی میں ہیں، ان کو آپ ون ٹائم گرانٹ دے دیں، اور وہ کنڈیشنل گرانٹ ہوگی کہ بھائی آپ نے بھی اپنے آپ کو جو ہے میجر کرنے ہوں گے کہ آپ ایکسپینڈیچر بھی کم کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت پیسے دے اور یہاں پر جو ہے نا وہ انبریڈلڈ قسم کی ایکسپینشن ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیئرفل جو ہے نا ایکسپینڈیچر کرنی چاہیے جہاں پر اننیسیسری ہے ایکسپینڈیچر. اب تو جو ہے نا ساری یونیورسٹیوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا حکومتی ہوں، بجلی کا خرچ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا فیوچر میں. تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں اس طرح ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری ایک بڑا چنک بجلی کا جو ہے انسٹیٹیوشن میں بھی اور گھروں میں بھی وہ بے احتیاطی کی نظر ہو جاتا ہے. بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن بلب آن ہوتا ہے، اے سی کی ضرورت نہیں ہوتی، اے سی آن ہوتا ہے. تو یہ کچھ جو ہے نا ہم نے اپنے آپ کو سمیٹنا ہوگا، کچھ تھوڑی بہت حکومت کی طرف سے ہیلپ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ سچویشن یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب رہے گی. میں آپٹیمسٹ ہوں، میں پیسیمسٹ نہیں ہوں. میں نے یہ بلیو کیا ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہوں اور آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آمین. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.